علی اصغر 18 دن کے جب چلے ہیں مدینے سے چلے جب تک 18 دن تو میں عرض کر چکا پہلی تقریر میں کہ صغرا کو 18 دن میں علی اصغر سے اتنی محبت ہو گئی جتنی 18 برس میں علی اکبر سے محبت. دونوں بھائی ہیں, بچے کی جان جاتی ہے بھیا علی اصغر پر, اور صبح روز گہوارے کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہے, ایسے ہاتھ کرتی ہے, بچہ گھمکنے لگتا ہے, اپنی پیٹھ اوپر کرنے لگتا ہے. بچے کا تو یہ انداز ایک دم اوپر پیٹھ کرتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ, ہاتھ کو ایسے ایسے, پاؤں کو ایسے ایسے مارنے لگتے ہیں. 18 دن کا بچہ دیکھا ہے کہ جب کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بچہ چاہتا ہے مجھے اٹھاؤ, تو اپنے ہاتھ پاؤں جلدی جلدی مارتا اور پیٹھ کو ایسے ایسے اوپر کرتا, تو فوراً صغرا اٹھا لیتی. جیسے صغرا اٹھاتی کلکاریاں مار کے علی اصغر ہنستے تھے, خوش ہو جاتے تھے کہ بہن کی گود میں آ گیا. بہن سینے سے لگا لیتی, دالان میں ٹہلاتی, بھیا کو پیار کرتی, باتیں کرتی ہیں علی اصغر سے. علی اصغر صغرا کی ہر بات پر ہنس دیتے تھے, مسکرا دیتے تھے. گویا علی اصغر کو ہنسنا صغرا نے سکھایا ہے. میں جملہ کہہ بھی گیا, علی اصغر کو مسکرانا صغرا نے سکھایا ہے. جیسے علی اکبر اس دنیا میں آئے تھے تو بی بی شریعت الحسین سلام اللہ علیہ نے ایک بار حجرے مادر علی اکبر میں آئیں, امام حسین رشید فرماتے ہیں, تو فوراً کہا کہ بھیا جب بھائی کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو بہن کا حق ہوتا ہے کہ وہ نیک لے لے, بھیا مجھے نیک دے دو. حسین خوش تھے, کہ بہن جو مانگے دے دیں گے, آج ہم خوش ہیں, آج شبیر رسول ہماری گود میں آئے ہیں, ہمارے گھر میں آئے ہیں, کہ بھیا کچھ اور نہیں مانگتے, بس نیک یہ ہے کہ علی اکبر ہی کو مجھے دے دو. اور اس کے بعد بی بی نے علی اکبر کی پرورش کی ہے, اور روایت کیا لکھتی ہے, اذان دینا بھی بی بی ہی نے سکھایا. رسول کے لہجے میں, علی کے لہجے میں بی بی نے اذان دینا سکھایا. توجہ فرمائیں, یعنی شہزادی نے علی اکبر کو گود میں لیا تو مصلحت اور حکمت قدرت یہ تھی کہ کربلا کا آغاز ہوگا اذان علی اکبر سے, تو اذان سکھانے کی ذمہ داری شریعت الحسین کو ملی, اور کربلا کا انجام یعنی آخری شہادت ہے علی اصغر کی. تو علی اصغر کو اس کا ہتھیار استعمال کرنے کی ذمہ داری صغرا کی. جیتے رہے, سلامت رہے, کہ صغرا نے اصغر کو ہنسنا سکھا دیا, مسکرانا سکھا دیا. تبسم علی اصغر صغرا کی دین, صغرا کی تربیت ہے. 18 دن کے بعد قافلہ چلا, سامان جانے لگا, بیویاں ایک کر کے آئیں, صغرا کو خدا حافظ کہہ رہی تھی. بہت دیر ہو گئی, جب بیویاں باہر نہیں آئیں تو حسین ابن علی نے کہا دیر کیوں ہو رہی ہے, ہمیں مغرب سے پہلے مدینہ چھوڑنا. بیویاں کہاں ہیں, جلدی کیوں نہیں آ رہی, ناقے لگے ہوئے ہیں دروازے پر. تو کنیز نے آگے کہا کہ بیویاں صغرا کے حجرے میں ہیں اور صغرا کے پاس علی اصغر ہے. ہر بیوی چاہتی ہے علی اصغر کو گود میں لے لے, علی اصغر گود میں نہیں آ رہا, علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہا, اس لیے دیر لگ گئی. حسین حجرے میں آ گیا. حسین نے خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر بیوی کہتی ہے, اور صغرا یہی کہتی ہے کہ ایسے نہیں, علی اصغر خود چلے جائیں تو لے لینا, علی اصغر کسی گود میں نہیں جاتا. حسین آگے بڑھے, لا صغرا ہنس کر ہماری گود میں دے دو. کہا بابا جیسے سب سے کہہ رہی ہیں ویسے آپ سے بھی کہہ رہی ہیں, ایسے چھینک کے نہ لیجیے گا, علی اصغر خود آپ کی گود میں چلے جائیں تو لے لیجیے گا. بیٹی کو تنہا تو چھوڑ کر جا رہے تھے نا, پتہ ہے علی اصغر اس وقت کیوں گود میں آئے ہیں صغرا کی, اس وقت جب سب جا رہے ہیں, پتہ ہے جس وقت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی گود میں تھے نا علی اصغر, اور بی بی جا رہی تھی, دروازے کی طرف جا رہی تھی, تو بس صغرا بالکل قریب آ گئی, اما رباب کے بالکل قریب آ گئے. علی اصغر کو مخاطب کر کے کہا بھیا علی اصغر سب تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو ہمت کر علی اصغر صغرا کی گود میں آ گئے, اور اس کے بعد ہر بیوی نے چاہا کہ اصغر کو گود میں لے لیں. اصغر آ نہیں رہے تھے, بار بار منہ پھیر لیتے تھے, صغرا کے سینے سے لگ جاتے تھے. حسین نے کہا لاؤ ہمیں دو, کہ بابا چھین کے نہ لیجیے گا, آپ ہی علی اصغر آ جائیں تو لے لیجیے گا. اب چونکہ بیٹی کو چھوڑ رہے تھے نا, چھوڑ رہے تھے, تو اتنا تو کیا کہ چلو صغرا جو کہہ رہی ہے وہ تو میں کر دوں. آگے بڑھے
आओ अली असगर आ जाओ। हाथों को फैलाया। अली असगर ऐसे बाबा को देखते और फिर मुस्कुराकर बहन के सीने से लिपट जाते, फिर ऐसे देखते, फिर मुस्कुराकर लिपट जाते। बार बार हुसैन कह रहे थे आजा अली असगर आजा। अली असगर बहन की आगोश नहीं छोड़ रहे थे। एक बार हुज्जत खुदा हुसैन इब्ने अली मुर्तज़ाए वक्त हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े। असगर के कान में इतना आहिस्ता जुमला कहा कि वो जुमला सुगरा भी न सुन सके। जैसे ही अली असगर ने वो जुमला सुना, बेख्तियार सिर्फ एक निगाह सुगरा को देखा और हाथ बाबा की तरफ बढ़ा दिया। नन्हे से बच्चे ने हाथ बाबा की तरफ बढ़ाए। हुसैन ने असगर को गोद में लिया। हुसैन ने रबाब की गोद में असगर को दिया। काफिला जाने लगा। कहा सुगरा खुदा हाफिज। इसलिए बीबी उम्मुल बनीन को छोड़ा। देखिए बीबी उम्मुल बनीन कभी ना रुकती, मादर अब्बास कभी ना रुकती ज़ैनब को छोड़कर। लेकिन हुक्म इमाम था कि सुगरा बीमार है, अम्मा आपको रुकना पड़ेगा। हुक्म इमाम के तहत बीबी उम्मुल बनीन रुकी है, तो कहा अपनी अम्मा के साथ रहना, तुम बीमार हो, हम जा रहे हैं। हुसैन चले गए। सुगरा देखती रही और ये सफर तय होता चला गया और पहुंच गए हुसैन करबला। आ गया कुर्बानियों का दिन। एक एक कुर्बानी हुसैन देते रहे, पेश करते रहे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी तरफ से ये कुर्बानियां कबूल फरमा। शब आशूर आ गई। जुमला सुन लीजिएगा और हाय तो आप कह ही रहे हैं, आपको यकीनन बीबी के मंजूर नजर है। यकीन फरमाएं, दाएं बाएं आगे पीछे जितने बैठे, जैसे आप गिरिया करते हैं, मेरा दिल कहता है कि शहजादी जन्नतुल बकी वाली अपना दुपट्टा उठा उठा के तुम्हें दुआ देती है। अपने बाबा रसूल अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करती होंगी जैसे तुम रो रहे हो। और मैं बीबी से यही कहूँगा, बीबी से पहले अपने वक्त के इमाम से कहूँगा कि मौला देखिए कैसे गिरिया कर रहे हैं। मौला इनको हर बला और आफत नागहानी से, हर अर्जी और समाई बला से हमेशा महफूज रखिएगा। मौला इनके रिस्क में कभी कभी ना हो। मौला इनके पास अगर घर नहीं है इनको घर दे दीजिए, इनके पास औलाद नहीं है तो इनको औलाद दे दीजिए। मौला देखिए ये कैसे रो रहे हैं और अभी आप देखिएगा ये इनका गिरिया कहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए कि कुछ भी हो जाए, इंसान कभी अली असगर की शहादत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। मेरे अजीजों, शब आशूर आ गई। हुसैन एक खैमे में जा रहे थे और खैमे का पर्दा हटा हटा कर देख रहे थे। शब आशूर का मंजर तो तुम्हें याद है ना कि अली अकबर के खैमे में जब गए हैं तो पर्दा हटा के देखा तो घुट घुट कर रो रहे थे। इसलिए कि देखा कि अली अकबर माँ की जानों पे सर रखे सो रहे हैं। माँ ने अली अकबर को अपने जानों पे सर रखा हुआ है। अली अकबर सो रहे हैं और बीबी लैला के हाथ में एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी में अपने बेटे के चेहरे को देख रही है। हुसैन रो रहे थे। एक बार आगे बढ़े, उस खैमे में पहुंचे कि जो अली असगर का खैमा था, जहां अली असगर का झूला लगा हुआ था। जनाब उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे पहुंचे तो उम्मे रबाब रो रही थी। बीबी रो रही थी, बार बार रो रही थी। बच्चे को देखती थी और रोती थी, बच्चे को देखती थी और रोती थी। अब हुसैन का खैमे में आना जरूरी हो गया था कि माँ परेशान है, माँ रो रही है। आगे बढ़े तो कहा कि रबाब, बच्चे की प्यास से परेशान हो, बच्चा प्यासा है, मैं बाप हूँ, मुझे भी उतना ही कलक है, क्या इसलिए रो रही हो? इसलिए तुम्हारी हिचकियाँ बन गई? क्या मेरे वालिद, मैं मशीयत इमामत की पाबंद हूँ, मैं मिजाज शनास इमामत हूँ, मुझे पता है कि करबला में क्या होना है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बच्चा प्यासा है। क्या मेरा बाप क्यों रो रही हो? क्या इसलिए रो रही हो कि अभी मैं सारे खैमों को देखती हूँ, आई हूँ, हर बीबी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। क्या आप कहने के लिए कुछ रह गया है? हर बीबी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। हर बीबी अपने बच्चे से कहती है कि मुझे फातिमा जहरा के सामने सुरखरू कर देगा, मुझे रसूल के सामने सुरखरू कर देगा। बीबी ज़ैनब ने उम्मे मोहम्मद को तैयार किया हुआ है, बीबी उम्मे फरवा ने कासिम को तैयार किया है। हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कुर्बानी के लिए क्या है। मुझे तो अल्लाह ने 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा उस पर अभी जिहाद वाजिब ही नहीं हुआ, 6 महीने का है। बेटी जो इससे बड़ी है वो 4 महीने की है, लेकिन वो बेटी है, लड़की है, वो वैसे भी जिहाद नहीं कर सकती। तो मैं सोचती हूँ सुबह मैं कुर्बानी के लिए क्या पेश करूँ।
میں بنت رسول کے سامنے کیا پیش کروں گی, میں فاطمہ زہرا کو کیا پیش کروں گی. حسین خاموش ہو گئے, حسین نے کوئی جواب نہ دیا. میرا دل کہتا ہے کہ حسین سوچ رہے ہوں گے رباب تیری قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے. حضرت اللہ یہی آواز کے لیے بلند ہو جائے, رباب تمہاری قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے. اور یہ تمہاری دو قربانیاں ایسی ہیں کہ ایسی قربانی تو عباس کی قربانی بھی نہیں ہے, ایسی قربانی تو علی اکبر کی قربانی بھی نہیں ہے. ارے تمہاری دوسری قربانی سکینہ, وہ تو بڑی بڑی بیویوں کے آگے چلے گی, اس کے تو تماچے بھی لگیں گے, اس کے تو گوشوارے بھی چلیں گے, اس کے تو دامن میں آگ بھی لگے گی. رباب تمہاری قربانیاں سب سے بڑی قربانی ہے. کیا گریہ کر رہے ہو, تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. چلے گئے حسین, چلے گئے حسین. میں نے اس لیے کہا نا یہ علی اصغر بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہاں کا تو بچہ بچہ علم غیب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر حسین چلے, رخصت آخر کے بعد سب کو سلام کیا. پڑھوں گا روز عاشور, آج کی حد تک اتنا سنا, سب کو سلام کیا. ایک بار چلے گھوڑے پہ بیٹھے, مسلمانوں حسین کو سلام کرو کہ اس لمحے میں بھی کہ جب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا کے لے آئے, اس لمحے بھی جب آئے ہیں میدان جنگ میں تو پوری امت سے کہا ابھی بھی اگر توبہ کر لو گے, ابھی بھی اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ گے تو میں تمہاری سفارش اور شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. لیکن اس وقت تمام اشقیاء, اور میں نے یہی کہا کہ بس اس کے بعد کربلا پہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یزیدی فوج پہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. پھر ان کی توبہ قبول نہیں, اس لیے کہ حسین بار بار کہتے تھے توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. ہر شہادت پر کہتے تھے اب بھی توبہ کر لو, اب بھی توبہ کر لو. علی اکبر یعنی شبیہ رسول کی شہادت پر بھی کہا اب بھی توبہ کر لو. حسین تو بار بار تمہیں موقع دے رہے تھے, لیکن اسی لیے اب توبہ نہ کی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر بعد کربلا کسی یزیدی فوج کے کسی سپاہی کی توبہ قبول نہیں. حسین نے آ کر خطبہ دینا شروع کیا اور آخری جملہ یہ کہا حل من ناصر ینصر, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو مجھ غریب کی نصرت کرے. انہی سے تو کہہ رہے تھے نا آ جاتے حسین کی مدد کے لیے. ہے کوئی جو مجھ بے کس کی نصرت کرے, ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حجت زمانہ استغاثہ کرے اور کوئی لبیک نہ کہے. جیسے ہی کہا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری پکار پر لبیک کہے. ایک بار خیموں سے رونے کا غل برآمد ہوا, بی بی زینب کے رونے کی آواز آئی. حسین نے بہن کے رونے کی آواز کو پہچانا, اشقیاء کو وہیں چھوڑا, گھوڑے کو کعبہ دیا, تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے, خیمے میں آ کر گھوڑے سے اتر کر کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں, یہ رونے کا غل کیسا ہے؟ کہا بھیا اس لیے کہ تم نے جیسے ہی کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا. ماتم کرو, ماتم کرو, تمہاری آوازیں کے لیے بلند ہو جائے. علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا لیا, اور صرف بھیا یہ نہیں کہ چولہے سے گرا لیا, ارے ہمارا کلیجہ اس لیے پھٹا کہ بچہ گھٹنیوں چل کے خیمے کے دروازے تک جا رہا تھا, میدان کی طرف جا رہا تھا. حسین روئے اور کہا سمجھ گئے ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے, ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے, لاؤ علی اصغر کو ہماری گود میں دے دو. حسین نے یہی کہا نا کہ ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے, تو بتا دیا کہ علی اصغر نصرت کرنا چاہتے ہیں, علی اصغر مدد کرنا چاہتے ہیں, علی اصغر حملہ کرنا چاہتے ہیں, علی اصغر جنگ کرنا چاہتے ہیں. لاؤ میرا باپ ہماری گود میں دے دو. علی اصغر کو حسین نے اپنی آغوش میں دیا. چلے خیمے کے دروازے کی جانب چلے, بیوی ساتھ ساتھ ہے, اور خیمے میں قیامت کا غل ہوا, اور بیوی چیخ چیخ کر رو رہی ہے کہ ایک 57 برس کا بوڑھا 3 دن کا بھوکا پیاسا باپ ہے, اور ایک 6 مہینے کا شیر خوار 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ, اور باپ کہہ رہا لاؤ شاید کوئی پانی دے دے. علی اصغر پیاسا ہے, شاید کسی کو اصغر پر رحم آ جائے. حسین چلے تو رباب نے دامن پکڑ لیا, رک جائے. کہا کہ تڑپ رہی ہوگی, اصغر کو نہیں بھیجنا چاہتی, تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اصغر شہید نہ ہو جائے. نہیں والی ایسی بات نہیں, آپ رکیے. علی اصغر کو بیچ میں گود, علی اصغر کو گود میں لیا, خیمے کے اندر گئی, حجرے میں گئی. اب جو واپس سنائی تو حسین نے دیکھا ننھا سا امامہ باندھا, علی اصغر کے چھوٹا سا پٹکا باندھ دیا.
بچے دیکھے نا تم نے کبھی 6 مہینے کے بچے, ذرا تصور کرو. اور آپ حضرات بھی ذرا گردن جھکا لی کہ فضائل بھی پڑھو, مسائل پڑھو. آپ کسی بھی مسلک سے ہوں, آپ انسان ہیں, ذرا رونے والی شکل بھی بنائیے سارے کتنے آگے بیٹھے ہیں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب بچے کے مسائل پر رو رہے ہیں. اب مسائل یقیناً بالکل آخری منزل میں داخل ہو گئے. آپ کی آوازیں دنیا بلند ہو جائے. ننا سا امامہ باندھ دیا ماں نے, چھوٹا سا پٹکا ایسے کر کے باندھ دیا, اور پھر اوپر ایک سفید اجلی چادر ہوتا ہے. قوالی اس لیے کہ کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے. باہر بڑی گرمی ہے, سورج آگ برسا رہا ہے, کہیں میرا پھول مرجھا نہ جائے, کہیں پھول مرجھا نہ جائے. حسین رباب کا خیال کر رہے تھے, اور رباب حسین کا خیال کر رہے تھے. حسین نے رباب کو نہیں بتایا کہ علی اصغر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور رباب نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ علی اصغر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو رباب نے امامہ, پٹکا اور چادر پہنائی ہی اس لیے تھی کہ پٹکا اس لیے پہنایا کہ میں نے اسے سپاہی بنا دیا, اور سفید چادر رباب نے اس لیے اڑائی کہ کسی کو کفن نہیں ملا, شاید یہی چادر میرے بچے کا کفن بن جائے. لے جائیے میرے والد. حسین چلے, علی اصغر کو گود میں دے کے چلے. بس مسلمانوں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے, جو جو دیکھ رہا ہے, بس یہی وہ موقع ہے کہ جو کربلا کو فتح یاب کرتا ہے, جو آج تک کسی انسان سے برداشت نہ ہو سکا, چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو. حسین آئے, سامنے اشقیاء کھڑے ہوئے تھے, حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر تھے, علی اصغر کے جسم پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا. فوج اشقیاء کے سپاہیوں کو جب مختار گرفتار کر کے لائے تو ایک ایک سپاہی سے پوچھا تھا. جب علی اصغر کے شہادت کی باری آ گئی تو سب سے پوچھا کیا کیا کیا. کہا جب علی اصغر کو گود میں حسین لے کے آئے تو ہم سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, قرآن لے کر آ رہے ہیں, اور اسی قرآن کو بیچ میں رکھ کر ہم سے پناہ طلب کریں گے. میں کہوں گا وہ قرآن ہی تو تھا, وہ قرآن ہی تو تھا. ایک بار حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی, کہا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کی ماں بھی پیاسی ہے, یہ بھی پیاسا ہے, اس کو نہ دودھ ملا ہے نہ پانی ملا ہے. ارے چند قطرے دے دو گے تو کیا پانی میں کمی آ جائے گی. بہت دیر ہو گئی, جب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو سنو گے حسین نے کیا کیا. ابھی تم سے اور مجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی کہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو, قسم کھاؤ برداشت نہیں ہو رہی, تم پنکھے جل رہے ہو. خدا کی قسم اس وقت کربلا میں 64 ڈگری تھا ٹمپریچر, درجہ حرارت 64 سے اوپر تھا, اور بچے پر صرف ایک چادر پڑی ہوئی تھی, اور حسین نے وہ چادر بھی ہٹا دی تھی. سورج براہ راست گرمی برسا رہا تھا, اور حسین نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, تو لو سننا جملہ, سینے پہ ہاتھ مار کے سننا, لو بچے کو میں زمین پر لٹا دیتا. ماتا ماتا ایسے ہی مجھے ہاتھ اٹھے دکھائی دینے چاہیے. یہ سینوں سر پیٹتے والا جوان, خدا تمہارے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. لا, میں بچے کو زمین پر لٹاتا ہوں. کپتی ہوئی ریت پر رباب کا پھول, کپتی ہوئی ریت پر رباب کا پھول. بچہ ایڑیا رگڑنے لگا, بچہ ایڑیا رگڑنے لگا. حسین نے فوراً علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا. بہت دنوں بعد کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ تھوڑی دیر بچے کو زمین پر ہی رہنے دیتے, فوراً کیوں اٹھا لیا. روتے ہوئے کہا حسین جانتے تھے اصغر فخر اسماعیل ہے, کہیں ایسا نہ ہو ایڑیا رگڑے تو زمزم نکل آئے اور امتحان یہی رک جائے. حسین نے اٹھا لیا. اٹھائے تو ایک بار اب ایسا علی اصغر ہے, علی اصغر کو ایسے اٹھائے, اور علی اصغر کا منہ فوج اشقیاء کی طرف کیا, اور ایک بار بچے کو دیکھ کر کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو, تم حجت خدا کے بیٹے ہو, تم خود ان کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے, تم خود ان کو بتاؤ کتنے پیاسے, تم حجت کو تمام کرو. سن لینا صاحبان اولاد, سن لینا, ابھی خدا سلامت رکھے میرے ماں بہنوں کی گودیوں کو, ابھی ابھی جن کی گودیوں میں بچے 6 مہینے کے ہیں, میری مائیں ذرا سا ان کے چہرے کو دیکھیں, اور جن کے باپ یہاں بیٹھے ہیں خدا تمہارا سایہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. اپنے بچے کی چہرے کے تصور کرو, اس کے قد کا تصور کرو, اس کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کا تصور کرو. اب حسین کے ہاتھ میں ایسا ہی 6 مہینے کا بچہ ہے, اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم حجت تمام کرو. کیسے تمام کی حجت پتا ہے؟ ایک بار علی اصغر نے ننھی سی زبان باہر نکالی, چھوٹے بچے کی چھوٹی سی زبان, ننھی سی زبان علی اصغر نے ہونٹوں پر پھیری,
اودے ہو چکے تھے علی اصغر کے ہونٹ, اودے ہو چکے تھے, زبان نیلی ہو چکی تھی. جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے, اور جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو زبان نیلی ہو جاتی ہے, ہونٹ اودے ہو جاتے ہیں. علی اصغر نے ننھی سے زبان نکالی, اپنے ننھے ننھے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی. یہی وہ موقع تھا کہ یہی علی اصغر کا ہتھیار تھا. علی اصغر نے اپنا ہتھیار استعمال کیا, ننھی سی زبان نکالی, اودے اودے ہونٹوں پر پھیری. علی اصغر کا حملہ اتنا کارگر ہوا کہ ساری فوج یزید منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. علی اصغر واحد سپاہی ہے کہ جس نے دشمنوں کو رلا رلا کے مارا, رلا رلا دیا. فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. یہی وہ موقع تھا کہ انقلاب آ جاتا, یہی وہ موقع تھا کہ لشکر منقلب ہو جاتا. پھر ایک ہور نہیں, کتنے ہی ہور آ جاتے. صبح عاشورہ ہور کا جانا ہمارے ساتھ دیکھ چکا تھا. وہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جنگ کا نقشہ پلٹ جائے. اس سے پہلے کہ جنگ کا نقشہ پلٹتا اس نے کہا یہ ہرملہ بن کاہل کہاں پر. اب کیا سننے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ نام میں نے ملعون کا لے لیا کہ اب تو تمہیں پتا ہے نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اب اپنی آوازیں کے لیے بلند کرو. کہا ہرملہ کہاں ہے, ہرملہ کہاں ہے. ہرملہ کو بلایا گیا. کہا دیکھتا نہیں فوج منقلب ہو رہی ہے. اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ختم ہو گئی گفتگو. وہ ہرملہ جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا, کبھی خطا نہیں گیا, کبھی خطا نہیں گیا. ایک بار اس نے کمان اٹھائی, ترکش سامنے رکھا, اس میں ایک بھال کا تیر بھی تھا, دو بھال کا تیر بھی تھا, تین بھال کا تیر بھی تھا. سنو گے نا, آوازیں گریہ بلند کر کے سننا. ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے ایک بھال کا تیر نکالا, ہٹا دیا. دوسرے بھال کا تیر نکالا, دو بھال کا تیر نکالا, ہٹا دیا. تین بھال کا تیر نکالا, وہ رکھا. یہ ایک بھال کا اور دو بھال کا اس لیے ہٹایا, اس لیے ہٹایا پتہ ہے. ایک بھال کا تیر وہ ہے کہ جب کسی انسان کے سر کو شکافتہ کرنا ہوتا ہے تو ایک بھال کا تیر. جب کسی گھوڑے کی گردن میں سوراخ کرنا ہوتا ہے تو دو بھال کا تیر. جب کسی مضبوط دیوار میں سوراخ کرنا ہوتا ہے تو تین بھال کا تیر. کیا آپ بھی سننے کے لیے رہ گیا؟ اس نے ایک بھال کا تیر ہٹایا, دو بھال کا تیر ہٹایا, تین بھال کا تیر نکالا, تیر کو چلے سے جوڑا, نشانہ لگایا, تیر ہاتھ سے گر گیا. پھر تیر اٹھایا, پھر نشانہ لگایا, پھر تیر ہاتھ سے گرا, پھر اٹھایا, پھر تیر ہاتھ سے گرا. ہمارے ساتھ غصے کے عالم میں آگے بڑھا. تو بڑا بہادر بنتا ہے, تو بڑا شجاع بنتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بار بار تیر تیرے ہاتھ سے کیوں گر رہا ہے؟ تیرا نشانہ کیوں ادھر ادھر ہو رہا ہے؟ تو میں کیا کروں؟ جب تیر ملاتا ہوں, بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو پشت پر ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, وہاں کوئی بیوی دکھائی دے رہی ہے. معلوم ہوتا ہے اس بچے کی ماں ہے. میری توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے. اس نے کہا اپنا زاویہ بدل لے. زاویہ بدلا, تین بھال کا تیر. ابھی تو فوج یزید کے اس ملعون شقی نے خود کہہ دیا نا کہ ماں دیکھ رہی تھی, ماں دیکھ رہی تھی. تین بھال کا تیر نکالا, تیر کو چھوڑا. کیا کہا تھا ہمارے ساتھ؟ حسین کے کلام کو قطع کر. تو نشانہ گردن حسین تھی, نشانہ گردن حسین تھی. ایک بار تیر آگے بڑھا, ماں نے آواز دی, اصغر بابا کی گردن نہ کٹے. اصغر نے اپنا پہلو بدلا, بھٹک کر ایک جانب آیا, آتا ہوا تیر اپنی گردن پر لیا. ختم ہو گئی بات. میرے مولا زین العابدین نے کہا کہ حسین اگر بازو پہ نہ روکتے تو جہاں